بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے برطانیہ کے پہلے غیر عیسائی انڈین نژاد وزیر اعظم رشی سوناک کے بارے میں۔ یہ کہانی گوجرانوالا سے شروع ہوتی ہے۔ سن تھا 1935 میں گوجرانوالا میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی، سوناک فیملی اسے کہتے تھے، اور نسل در نسل یہ لوگ وہاں آباد تھے۔ وہاں پر ایک شخص تھا رام دیو سوناک۔ رام دیو سوناک 1935 میں کینیا منتقل ہو گیا، کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں۔ اس وقت کینیا برطانوی کالونی تھی اور بر صغیر ہندوستان بھی برطانوی کالونی تھی، تو وہاں جانے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہاں پر رام دیو سوناک جو تھے، وہاں پر ایک سرکاری دفتر میں کلرک بھرتی ہو گئے۔ وہاں پر ان کی زندگی گزرتی رہی۔ انہوں نے ایک دلی کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، یش ویر سوناک۔ یش ویر سوناک ڈاکٹر بنا اور برطانیہ شفٹ ہو گیا۔ برطانیہ میں انہوں نے ایک انڈین لڑکی سے شادی کی اور ان کے ہاں 1980 میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ رشی سوناک ہے، جو آج کا برطانیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ناظرین، بر اعظم یورپ میں شاید یہ پہلی مثال ہے عیسائی دنیا میں اور گوروں کی دنیا میں کہ ایک غیر عیسائی کسی یورپی ملک کا سربراہ بنا ہے۔ ناظرین، یہ عام بات نہیں ہے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ ہوا تھا، خیر اس کو اتنا غیر معمولی نہیں کہہ سکتے۔ وہ تھا پوپ جان، جو نئے پوپ ہیں، پوپ فرانسس، ان کا پوپ بننا۔ وہ کیتھولک فرقے کے پہلے روحانی سربراہ ہیں جن کا تعلق یورپ سے نہیں ہے۔ پچھلے 2000 سال میں جتنے بھی ان کے سربراہ بنے ہیں کیتھولک فرقے کے، وہ سب یورپی تھے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ عیسائی تو ہوتا ہی ہے، صاف ظاہر ہے، روحانی سربراہ ہے تو اس کا مذہب اور فرقہ وہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو وہ وہاں روحانی طور پر سربراہ نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ سیاسی عہدہ ہے، کسی بھی یورپی ملک کا سربراہ وہ غیر عیسائی آج تک نہیں بنا۔ یہودی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہودی اور عیسائی آپس میں مکس ہو چکے ہیں۔ یورپ سے باہر، یعنی رشی سوناک دنیا پہلے ایسے انسان ہیں جو برطانیہ کے وزیر اعظم بنے ہیں جو غیر عیسائی ہیں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ صرف وہ ہندو ہیں، انڈین نژاد ہیں، براؤن ہیں، گورے بھی نہیں ہیں، عیسائی بھی نہیں ہیں، اور خاندانی طور پر یورپی بھی نہیں ہیں۔ یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ رشی سوناک وزیر اعظم بن گئے اور پورے انڈیا میں ان کے وزیر اعظم بننے کا جشن منایا گیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک سوال اٹھانا ہے۔ اس پہ ہم نے بھی غور کرنا ہے، آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں، آپ سب لوگ اس کا جواب ڈھونڈیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ رشی سوناک کے آباء و اجداد کا تعلق موجودہ پاکستان سے ہے۔ ٹھیک ہے کہ جب ان کے آباء و اجداد 1935 میں گئے تھے، وہ لوگ کینیا سے پھر وہ چلے گئے برطانیہ میں، تو رشی سوناک کا تو انڈیا سے تعلق بنتا نہیں ہے۔ ان کے والد گوجرانوالا میں، ان کے والد کینیا میں پیدا ہوئے، ان کے دادا گوجرانوالا میں پیدا ہوئے، 6 نسلوں سے وہ لوگ وہاں رہتے تھے۔ آج بھی گوجرانوالا میں ان کا محلہ موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ناسمجھی اور بے عقلی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے تو رشی سوناک کے وزیر اعظم بننے پر کوئی جشن نہیں منایا۔ پورا پاکستان اس کو گویا سانپ سوکھ گیا تھا۔
انڈیا میں جشن منایا جا رہا ہے جس انڈیا سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے آباء و اجداد کا تعلق نہیں ہے، اس کے پرکھوں کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بیوی کا تعلق وہاں سے ہے، یا اس کی بیوی کی ماں کا تعلق اس کی کہہ سکتے ہیں کہ تعلق ہے، لیکن رشی سوناک جو ہیں وہ تو نسل در نسل جو ہیں وہ پاکستان کے علاقے گوجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کو ہم نے نفرت میں کہیں گم کر دیا ہے۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے آنر تھا، اعزاز کا باعث تھا یہ بات کہ پاکستان کے ایک علاقے کا آدمی برطانیہ کا وزیر اعظم بن گیا، جو نسل در نسل یہاں رہتے تھے۔ انڈیا والے تو ان کو کوئی بھی محلہ نہیں دکھا سکتے کہ رشی صاحب آپ کے آباء و اجداد دلی میں رہتے تھے، پٹنہ میں رہتے تھے، بنارس میں رہتے تھے، ممبئی میں رہتے تھے، بنگلور میں رہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ اس کے دعوے دار تھے کیونکہ ہم حقیقی وارث تھے، لیکن ہمارے ملک میں خاموشی ہے، کوئی ایک شخص بھی نہیں بولا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف نفرت ہے۔ ہم نے اس ملک کو نفرت میں گم کر دیا ہے۔ ہم مذہب سے باہر نکل کر سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ دنیا ان چیزوں پر نہیں چل رہی جن کو ہم نے بنیاد بنایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز تھا کہ ہمارے علاقے کا ایک شخص برطانوی گوروں کا بادشاہ بن گیا ہے، ان کا سربراہ بن گیا ہے۔ یہ وہی گورے تھے جنہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا اور ہمیں بدترین استحصال کا نشانہ بنایا تھا۔ آج ہم ان کے غلام رہے تھے، آج ہمارا ایک غلام ہندوستان کا ایک شخص اس برطانوی جو بچا کھچا برطانیہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس کا سربراہ بن گیا ہے۔ یہ بہت بڑا آنر تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے مذہب، فرقے اور مسلک سے باہر نکل کر سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم ایک محدود دنیا میں رہتے ہیں، ہماری سوچیں بہت چھوٹی ہیں۔ ہماری سوچ مینڈک کے کنویں کی مثال ہے۔ مینڈک میں جو کنویں میں مینڈک ہوتا ہے، کنویں کے مینڈک کی مثال ہے ہماری۔ ہم اتنی محدود سوچ کے مالک ہیں، جیسے کنویں میں ایک مینڈک ہوتا ہے اور وہ محدود دنیا دیکھتا ہے، تو ہم اس طرح کے لوگ ہیں۔ ناظرین، ایسی سوچوں سے باہر آنا چاہیے۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، اس میں بڑی سوچ رکھ کر ہی آپ دنیا میں آگے چل سکتے ہیں۔ نفرت ایک بہت بڑا بوجھ ہے، کوئی بھی معاشرہ نفرت کو آگے رکھ کر آگے سفر نہیں کر سکتا ہے۔ نفرت اتنا بڑا بوجھ ہے کہ آپ اس بوجھ کے تلے دب کر تباہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، اور آپ کی نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو ترقی، خوشحالی، امن یہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔